اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ الحمدللہ ہم جو رقیہ ورکشاپ کا ترجمہ کر رہے ہیں، آج ہم اس کے 11ویں جز پہ ہیں، پارٹ 11 پہ ہیں، جہاں ہم اگلے سیکشن پہ جا رہے ہیں، جس میں اس سیکشن میں اس حصے میں ہم ان صفات کو ذکر کریں گے جو کسی رقیہ کرنے والے کے اندر ہونا چاہیے، اور جو رقیہ کے ذریعے شفا طلب کر رہے ہیں اس کے اندر ہونا چاہیے۔ تو پہلا نقطہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو ہے سب سے زیادہ زور اور اسی بات پر دیتے ہیں کہ انسان کو خود اپنا رقیہ کرنا چاہیے، اور یہی اصل طریقہ ہے، یہی سنت طریقہ ہے۔ سنت طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ صرف پیشہ ور راکیوں کے پاس چلے جائیں، آپ کو کوئی تکلیف ہو، آپ کے گھر والوں کو تکلیف ہو تو آپ صرف پیشہ ور راکیوں کو بلائیں، آپ ان کو فون کریں، آپ ان سے علاج طلب کریں۔ سنت یہ ہے کہ اپنے گھر والوں پر آپ خود دم کریں۔ تو بہتر اور افضل یہی ہے کہ آپ اپنا رقیہ خود کریں، یا آپ جو ہے وہ اپنے گھر والوں کا رقیہ کریں، اپنے قریبی دوستوں کا رقیہ کریں۔ اس طرح سے رقیہ کو ہم لوگ عام کر لیں، تو افضل اور بہتر طریقہ یہی ہے۔ لیکن کئی بار لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ خود نہیں کر پاتے ہیں، تو وہ کسی کی مدد لینا چاہتے ہیں، تو پیشہ ور راکیوں کے پاس جانے سے پہلے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کیسے پہچانیں کہ کون سا جو راکی ہے وہ صحیح طریقے سے کر رہا ہے، تو اس کے اندر کیا صفات ہونا چاہیے اور آپ کے اندر کیا صفات ہونا چاہیے تاکہ آپ کو رقیہ سے فائدہ ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ کچھ صحابہ جو تھے جو رقیہ کے لیے جانے جاتے تھے، جیسے عمر ابن حزم کی فیملی تھی، تو وہ لوگ رقیہ میں ماہرین تھے، ان کو تجربہ تھا، تو اس طرح سے ہوتا ہے۔ لیکن آج کا جو ماحول ہے اس میں جو رقیہ کرنے والے ہیں وہ کئی ایسے جگہ پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جن کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، صحیح سمجھتے ہیں، صحیح طریقے سے کر رہے ہوں گے، لیکن پھر وہ کبھی کبھی جو ہے کچھ اور چیزیں اپنی طرف سے ملا دیتے ہیں، یا کوئی غلط طریقوں کو کہیں سے سیکھ لیتے ہیں، ان کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگ کسی کو ریکمینڈ نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے کہ آپ فلانا سے علاج کراؤ۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ خود علاج کریں، اللہ پہ توکل رکھیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اور انشاءاللہ تعالی کسی پیشہ ور راکی کے پاس جانے سے اچھا جب آپ خود رقیہ کریں گے اللہ پہ توکل اور ایمان رکھتے ہوئے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا کمپیئر ٹو کہ اگر آپ کسی پیشہ ور کے پاس جائیں، اس میں الگ مشکلات آتی ہیں۔ تو افضل یہی ہے کہ آپ اپنا رقیہ خود کریں۔ تو ہم لوگ جو رقیہ ورک بک ہے جس میں استاد نے ساری آیتیں اور حدیثیں لکھی ہوئی کلیکٹ کی ہوئی ہیں، تو اس کے ابھی پیج نمبر 40 پہ ہیں۔ وہاں پہلی آیت جو ہے وہ سورہ انعام کی آیت نمبر 82 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ کہ اس کا ترجمہ ہے، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، ایسو ہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پر ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے امن کی یعنی حفاظت کی، سیفٹی کی اور ہدایت کا وعدہ کس سے کہا؟ جو لوگ اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملاتے۔ تو ہم جب رقیہ کر رہے ہیں، کیوں رقیہ کر رہے ہیں؟ ہم کو شفا چاہیے، ہم کو حفاظت چاہیے۔ کس سے؟ شیطان کے شر سے۔ کس سے؟ جن کے شر سے۔ کس سے؟ جادو کے شر سے۔ کس سے؟ بیماری سے۔ ہر چیز سے ہم کو جو ہے شفا اور امن چاہیے، سکون چاہیے۔ تو ہم کو امن کی بہت ضرورت ہے رقیہ میں، ہم کو ہدایت کی بہت ضرورت ہے رقیہ میں۔ ہم چاہتے ہیں اللہ رب العالمین ہماری ہدایت کرے تاکہ ہم صحیح طریقے سے علاج کریں، تاکہ ہم حلال طریقوں سے علاج کریں اور حرام طریقوں سے بچیں۔ ہم کو پتہ چلے کہ ہم کیا پڑھنے سے ہماری بیماری جو ہے اس سے ہم شفا یاب ہو جائیں گے۔ تو یہ دو چیزیں کب ملے گی؟ جب ہم اپنے ایمان کو اور ظلم کو مکس نہیں کریں گے، ملائیں گے نہیں۔ یہاں اس آیت میں ظلم کے معنی جو ہے وہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا،
جیسا کہ سورہ لقمان میں بھی آیا، سورہ لقمان میں آیت نمبر 13 میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، بے شک شرک ایک عظیم ظلم ہے۔ تو اللہ نے اس آیت میں جو ہے ایمان کو اور شرک کو نہیں مکس کرنے کے بدلے میں ہم کو امن کی اور ہدایت کا وعدہ کیا ہے۔ تو ہم کو جو ہے شرک سے پاک ہونا چاہیے۔ جو شخص رقیہ کر رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ توحید کو سیکھے، توحید کو سمجھے، شرک سے بچے۔ جو شخص رقیہ سے علاج طلب کر رہا ہے اسے ضروری ہے کہ وہ شرک کو سمجھے اور شرک سے بچے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ پر ایمان رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھیں اور پھر آپ کے گلے میں ایک تعویذ باندھی ہوئی ہو اور آپ کا یہ بھروسہ ہو کہ یہ تعویذ آپ کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ جو ہے عمل آپ کا شرک ہو جائے گا جب آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں نے یہ تعویذ باندھی ہوئی ہے، یہ تعویذ میری حفاظت کرتی ہے۔ آپ کی حفاظت اللہ رب العالمین کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ ملائیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اور یہ سب سے بنیادی نقطہ ہے جو آپ کو جن کے اثر سے، جادو سے، نظر سے، ہر قسم کے شر سے بچائے گا کہ آپ کو شرک سے آپ کی زندگی پاک ہو۔ تو اس لیے رقیہ کرتے وقت راقی جو رقیہ کر رہا ہے وہ بھی اور آپ بھی، آپ کو شرک سے پاک ہونا چاہیے۔ آپ اپنے عقیدے پہ غور کریں، آپ اپنے عقیدے کو سیکھیں۔ خاص کر کے ایسے لوگ جو رقیہ کر رہے ہیں لیکن پابندی بھی ساری کر رہے ہیں، نمازوں کے بھی پابند ہیں، دعاؤں کے بھی پابند ہیں، لیکن شفا نہیں ہو رہی، تو ایسے لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ دھیان دیں، وہ غور کریں اپنے عقیدے پہ، وہ اسٹڈی کریں عقیدے کو، وہ عقیدے کے لیکچرز کو سنیں کہ کہاں مجھ سے مسٹیک ہو رہی ہے، کہیں شیطان نے کوئی چیز میں، آپ کی کسی فکر میں، آپ کے کسی ذہن میں کوئی غلطی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کو شفا نصیب نہیں ہو رہی۔ آپ کا جو ایمان ہے وہ اس میں اور شرک میں کہیں ملاوٹ ہوئی ہے، تو آپ کوشش کریں اس چیز کو سمجھیں، سیکھیں۔ تو جیسے آپ کی وہ غلطی دور ہو جائے گی جو مکسر دل میں، دماغ میں یا عمل میں کہیں ہو رہا ہے کہ آپ اللہ سے بھی مدد طلب کر رہے ہیں لیکن آپ کی یقین بھی ہو سکتا ہے آپ کو یقین نہ ہو کہ آپ رقیہ سے اچھے ہو جائیں گے، آپ کو یقین نہ ہو کہ قرآن سے کیسے کوئی اچھا ہو سکتا ہے۔ اگر یقین نہیں ہے اللہ کی بات پہ، اللہ کے کلام پہ، تو پھر آپ کو مدد کہاں سے آئے گی، آپ کیسے اچھے ہوں گے؟ تو اپنے عقیدے کو سیکھنا ضروری ہے، اللہ کے اسماء و صفات کو سیکھیں، اللہ کی جو صفات ہیں کہ اللہ رب العالمین رحیم ہے، رحمان ہے، تواب ہے، ان صفات کو سیکھیں، ان کے کیا معنی ہیں ان کو سیکھیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اپنی ایمان کو شرک سے پاک کریں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین آپ کو امن بھی دے گا، اللہ رب العالمین آپ کو ہدایت بھی دے گا۔ اگلی جو آیت ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 62 ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ تو جس کا ترجمہ ہے بےکس کی پکار کو جب وہ پکارے، ایک بےکس کی پکار کو جب وہ پکارے، کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین میں کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا اور معبود ہیں؟ تم بہت کم نصیحت اور عبرت حاصل کرتے ہو۔ تو اللہ رب العالمین یہاں کہہ رہے ہیں کہ جب ایک شخص پریشان ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، تو وہ جب پکارتا ہے شفا کے لیے تو کون ہے جو اس کی پکار کو سنتا ہے اور اس کو شفا دیتا ہے یا اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، مالی تنگی کو دور کرتا ہے، جو بھی آپ کے مسئلے اس کو کون دور کرتا ہے سوائے اللہ کے؟ سوالیہ جملہ ہے یہاں پہ کہ کون ہے جو دور کرتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا اور کوئی بھی معبود ہے؟ کیا اور کوئی بھی ہے جس کی آپ عبادت کر سکتے ہیں جو آپ کو یہ چیزیں دے سکتا ہے؟ بالکل نہیں، صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے جو آپ کو شفا دے سکتی ہے، جو آپ کو کامیابی دے سکتی ہے، جو آپ کو امن دے سکتی ہے۔ تو یہ پیشنٹ کا ایمان ہونا بہت ضروری ہے کہ مجھے شفا دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی اس آیت کو پڑھ چکے ہیں، سورہ انعام میں بھی آیت نمبر 17 میں اللہ رب العالمین نے کہا، اور اگر تجھ کو اللہ کو تکلیف پہنچائے تو اس کو دور کرنے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے،
اور تجھ کو اللہ کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اللہ اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کو اللہ کے سوا کوئی اور دور کر نہیں سکتا۔ اگر اللہ کے حکم سے، اجازت سے آپ پر کسی چیز کا اثر ہو گیا ہے تو اس کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ کوئی مائی کا لال نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ میں اس چیز کو ہٹا دوں گا، سوائے اللہ کی مرضی کے۔ اللہ کے مرضی کے بغیر کوئی آپ کو شفا نہیں دے سکتا۔ تو جو شخص آئے راکی آپ پہ علاج کرنے، قرآن پڑھنے، اس کا عقیدہ، آپ کا عقیدہ یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ شفا اللہ رب العالمین دیں گے۔ آپ کسی پہ جا کے رقیہ کر رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، آپ صرف ایک جو اسباب ہے اس کو اختیار کر رہے ہیں۔ اللہ کی عبادت کا ایک فارم ہے، طریقہ ہے، آپ اس کو اختیار کر رہے ہیں اور اس کو شفا اللہ رب العالمین دینے والے، آپ کی طاقت نہیں ہے۔ تو جب کوئی راکی سے آپ علاج طلب کر رہے ہیں، اس کے انداز کو، اس کی باتوں کو دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے۔ کیا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی شفا اللہ کی طرف سے آئے گی، یا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں 7 دن آپ کو ٹھیک کر دوں گا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ کر دوں گا، میں اس جین کو نکال دوں گا، یا یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ آپ کو شفا دیں گے۔ یہ جملے جو ہے واضح کر دیتے ہیں کہ وہ شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ سے مدد کر رہا ہے، رقیہ کر رہا ہے، یا وہ جو ہے وہ شرکیہ طریقوں کو اختیار کیا ہوا ہے، وہ اس کو کانفیڈنس اپنے جنوں پہ ہے۔ اور یہ یاد رکھ لیں کہ اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو کوئی آپ کو مدد نہیں پہنچا سکتا، کوئی آپ کی بیماری کو دور نہیں کر سکتا۔ تو اگر آپ کو حفاظت چاہیے ان چیزوں سے تو آپ کو اپنا عقیدہ صحیح کرنا ہوگا کہ میری شفا، میری جو بیماری کو دور کرنے والی، میری تکلیف کو دور کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ سورہ زمر میں اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 65، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ رب العالمین جو ہے یہ آیت میں بہت سٹرونگ آیت ہے، اس میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، اور اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ یقیناً تیری طرف اور تجھ سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو بلا شبہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور یقیناً تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ وارننگ کس کو دی جا رہی ہے؟ انبیاء کو دی گئی ہے یہ وارننگ کہ اگر وہ بھی شرک کر لیں، ان سے بھی اگر شرک سرزد ہو جائے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو یہ جو وارننگ ہے یہ ہم سب کے لیے ہے کہ اگر ہم شرک کر رہے ہیں ہمارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور ہم کو جو ہے وہ اللہ کی مدد نہیں آئے گی، ہمارا جو رقیہ ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اگر آپ رقیہ بھی کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ نے گھر میں تعویذیں بھی رکھی ہوئی ہیں، آپ نے اپنے کباڑ میں اپنے دروازے کے پیچھے تعویذ بھی لٹکائی ہوئی ہے، تو آپ کا رقیہ اثردار ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کا جو عمل ہے وہ اب قبول نہیں ہو رہا ہے۔ آپ جو رقیہ پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ اب ایکسیپٹ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ آپ نے اللہ کے ساتھ شرک کو بھی ملایا ہوا ہے، جیسے ہم نے پہلی آیت میں سمجھا۔ تو اس لیے اپنے گھروں کو، اپنی زندگیوں کو شرک سے پاک کرنا ضروری ہے۔ شرک سے پاک کرنے کے لیے آپ کو شرک اور توحید میں فرق سمجھنا، سیکھنا ضروری ہے۔ ہم نے کبھی توحید سیکھی ہی نہیں، ہم نے کبھی اللہ کے اسماء و صفات سیکھے ہی نہیں، ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے معنی کیا ہے، اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے۔ تو جب تک آپ توحید سیکھیں گے نہیں، آپ شرک سے بچیں گے کیسے؟ ہم نے تو زندگی کو بس کھیل بنا لیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم توحید کو سیکھیں اور اپنی زندگیوں کو شرک سے پاک کریں۔ اگلی حدیث میں ہم سمجھتے ہیں کہ شرک جو ہے وہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، معمولی بھی ہو سکتا ہے، جس کو آپ سمجھ بھی نہیں رہے کہ ہم شرک کر رہے ہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جس چیز کا مجھے تمہارے لیے سب سے زیادہ خوف ہے وہ چھوٹا شرک ہے۔ تو انہوں نے کہا، یعنی صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول چھوٹا شرک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، دکھاوا، ریاکاری۔ اللہ غالب اور عظمت والا قیامت کے دن ان سے کہے گا، جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، ان لوگوں کے پاس جاؤ
جس کو تم دنیاوی زندگی میں دکھایا کرتے تھے، اور دیکھو اگر وہ تمہیں ان کے پاس تمہارے لیے کچھ اجر مل جائے۔ یعنی جب آپ عمل کر رہے ہیں اور اس میں آپ نے تھوڑا سا جو مکسچر کر دیا، دکھاوا لے آیا، آپ صدقہ دے رہے ہیں، آپ نے صدقہ دیا اس لیے کہ بھائی نام ہو جائے کہ فلانا سیٹ نے اتنا بڑا صدقہ دیا ہے، تو یہاں جب دکھاوا آ گیا تو اس عمل کا اجر اللہ رب العالمین آپ کو نہیں دے گا۔ اللہ کہے گا جن کو دکھانے کے لیے کیا تھا ان سے جا کے اجر لے لو، اگر وہ دے سکتے ہیں تم کو اجر اس کا بدلہ۔ تو دکھاوا جو ہے وہ ہماری عبادت کو خراب کر دیتا ہے۔ تو جب آپ رقیہ کر رہے ہیں، رقیہ کرنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا ہونا چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ میں آج دکھاؤں گے کیسے میں جن کو حاضر کرتا ہوں اور کیسے میں اس کے ساتھ اس کو کشتی کرتا ہوں اور کیسے وہ روئے گا اور وہ چیخے گا۔ نہیں، آپ کا مقصد ہونا چاہیے کہ کیسے پیشنٹ شفا یاب ہو جائے، میرا جو پیشنٹ ہے جو مظلوم ہے کیسے اس کو اللہ کی مدد طلب ہو جائے۔ میرا کام ہے صرف سبب کو اختیار کرنا، اور شفا جو ہے وہ اللہ رب العالمین دینے والے۔ تو اپنے عمل میں ہم کو اخلاص کو لانا ہے، دکھاوے سے، ریاکاری سے اپنے عمل کو پاک رکھنا ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ حدیث کا ہے کہ شرک جو ہے وہ چھوٹا بھی ہوتا ہے، جس عمل میں دکھاوا آ جائے گا، ریاکاری آ جائے گی۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد میں کوئی داخل ہو گیا، آپ نے اپنی نماز کو بالکل اطمینان سے، سکون سے، اچھے سے ادا کرنا شروع کر دی، تو یہاں پہ اب مقصد چینج ہو گیا، آپ کا مقصد دکھاوا ہو گیا۔ تو یہ جو ہے ریاکاری ہے، چھوٹا قسم کا شرک ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم کو ہر قسم کے شرک سے بچائے، جو چیزیں شرک کے قریب بھی لے جاتی ہیں، شرک کی مشابہت بھی رکھتی ہے، ان چیزوں سے بھی بچائے۔ اللہ رب العالمین ہر قسم کے شرک سے ہم کو بچائے۔ شرک کا معنی یہ نہیں ہے صرف کہ جب آپ کسی غیر اللہ کے سامنے جا کے اگر سجدہ کریں گے تو ہی شرک ہوگا۔ آپ کے عقیدے میں، آپ کے بیلیف میں اگر کمزوری ہے، عقیدے میں بھی آپ شرک کر سکتے ہیں کہ آپ نے جس طرح اللہ کے بارے میں سوچنا تھا، آپ نے کسی اور کے ساتھ اس چیز کو سوچا۔ جیسے اللہ سے شفا طلب ہونی ہے، آپ سمجھے کہ نہیں فلانا بابا بھی مجھے شفا دے سکتے ہیں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اللہ کے ساتھ شرک ہو جائے۔ شفا دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ تو اگر آپ شرک کریں گے تو نہ آپ کا رقیہ قبول ہوگا، نہ آپ کو شیاطین سے حفاظت ملے گی، نہ آپ کو جو ہے وہ شفا ملے گی۔ اگلا نقطہ جو ہے اخلاص ہے، سورہ بینہ کی آیت نمبر 5، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ تو اس کا ترجمہ ہے، انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کرے، اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں، توحید پہ ہوں اور نماز کو قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں، یہی ہے صحیح دین۔ عبادت صرف اللہ کی اور اخلاص کے ساتھ، خالص کرتے ہوئے، اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو نہیں ملانا ہے، نمازیں ادا کرنا ہے، زکوٰۃ دیتے رہنا ہے، یہی صحیح دین ہے۔ اگلی حدیث جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ غالب اور عظمت والا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا ہے سوائے اس کے جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے اور جس کے ذریعے اللہ کے چہرے کا دیدار طلب کیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین کوئی بھی عمل کو قبول نہیں کرتا ہے جب تک کہ اس کا مقصد اللہ کی رضا طلب کرنا اور اللہ کے لیے کرنا نہ ہو، تاکہ قیامت کے دن جب ہم جنت میں جائیں تو اللہ کے چہرے کا دیدار ہم کو نصیب ہو۔ تو ہر عمل میں ہم کو اخلاص پیدا کرنا ہے، اس کو صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، ورنہ وہ عمل قبول نہیں ہوتا۔ اب آپ رقیہ کر رہے ہیں اور اگر رقیہ میں آپ کے اندر اخلاص نہیں ہے تو آپ کا رقیہ قبول نہیں ہوگا، رقیہ قبول نہیں ہوگا تو پیشنٹ کو شفا نہیں ہوگی۔ تو ان چیزوں پہ غور کرنا بہت ضروری ہے۔ اب یہاں کچھ لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ سید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث ہے جس میں انہوں نے رقیہ کیا اور اس کے عوض میں بکریاں لی، جس سے ہم نے کہا کہ آپ جو ہے رقیہ کر کے اس کے عوض میں آپ معاوضہ لے سکتے ہیں، تو اس کو اور اخلاص کو کیسے سمجھیں گے؟ تو اخلاص جو ہے، بندہ جو رقیہ کر رہا ہے اس کی نیت واضح کلیئر یہ ہونا چاہیے کہ میں صرف اللہ کی رضا کے لیے رقیہ کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس پیشنٹ کو شفا دے۔ لیکن اس کے بدلے میں اگر کوئی اس کو اجرت دے رہا ہے، کیونکہ اس کو اپنا گھر بھی چلانا ہے، تو یہ اس کے لیے جائز ہے
کیوں؟ جس طرح سے ایک شخص ہے جو قرآن سکھا رہا ہے لوگوں کو، اب وہ اس کے بدلے میں قرآن سکھانے کے بدلے میں ایک فیس لیتا ہے، تو وہ اگر وہ فیس لیتا ہے تو اس کا گھر چلتا ہے، اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنا قرآن سکھانے میں دے سکتا ہے اور اس کا گھر جو ہے اس فیس سے چل سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جیسے ایک دائی ہے جس کا کام ہے کسی دعوت کے لجنہ جو ہوتی ہے، آرگنائزیشن ہوتی ہے، اس میں وہ کام کر رہا ہے کہ وہ لوگوں کو جا کے وہ دین سکھا رہا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کی معنی سکھا رہا ہے، جو مسلمان ہیں ان کو وہ سنت سکھا رہا ہے، تو یہ اس کے بدلے میں اس کو سیلری مل رہی ہے۔ تو وہ اگر اس طرح کے کام کر رہے ہیں تو وہ اگر اپنے گھر والوں کے لیے ان چیزوں پہ اگر وہ معاوضہ نہیں لے سکیں گے تو پھر وہ ان کو دوسرا کام کرنا پڑے گا، تو پھر یہ کام کرے گا کون؟ تو اس چیز سے یہ سمجھ آتا ہے کہ اگر آپ رقیہ کر رہے ہیں تو آپ اس پہ معاوضہ لے سکتے ہیں، لیکن آپ کا جو اخلاص ہے اس میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ سب سے افضل تو یہی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے رقیہ کریں بغیر معاوضے کے، فی سبیل اللہ، اور الحمدللہ بہت لوگ ہیں جو اس طرح سے فی سبیل اللہ لوگوں کے لیے رقیہ کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور کئی لوگ ایسے ہیں جو عام لوگوں کے لیے بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کو اخلاص کو قبول کرے اور ان کی کوشش کو قبول کرے۔ تو رقیہ جب آپ کر رہے ہیں تو اگر آپ اس پہ معاوضہ لے رہے ہیں تو تب آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ آپ کے اخلاص میں فرق آ گیا جب آپ ایک پیسے والے شخص کو روز رقیہ کرنے کے لیے وقت دیں گے، لیکن ایک غریب شخص کو مہینے میں ایک بار رقیہ کریں گے، کیوں پتہ ہے آپ کو کہ اس سے کچھ زیادہ طلب نہیں ہونا ہے، یہ مجھے ہدیے دے گا، یہ مجھے پیسے دے گا، یعنی آپ کا جو مقصد اب ہو گیا وہ ہو گیا پیسے کمانا اس سے۔ تو اپنے اخلاص کو بچائیں، اپنے اس اتنے بڑے نیکی کے عمل، یہ جو جد و جہد ہے اللہ کی راہ میں کہ کسی کی مدد ہو جائے، کسی کو جن سے ظلم سے آپ نجات دلا دے اللہ کے کلام کے ذریعے، رقیہ پڑھ کے، قرآن کی آیتیں پڑھ کے، اس کو ضائع نہ کرے اپنے اخلاص کو خراب کر کے۔ تو کئی بار ایسے لوگ ہوتے ہیں جو فی سبیل اللہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن لوگ جو ہیں وہ ان کو پھر ہدیہ دینا شروع کر دیتے ہیں، پھر انسان کے اندر ہدیے کی لالچ آ جاتی ہے کہ یار میں اس کا اگر رقیہ کروں گا تو یہ مجھے زیادہ بڑا ہدیہ دے گا، اس کا رقیہ کروں گا تو کچھ ہدیہ زیادہ نہیں ملے گا، تو اس میں بھی اخلاص میں فرق آ جاتا ہے۔ کوشش کرے اپنا فیس لے نہ ہدیہ لے، اگر ہدیہ کوئی دے بھی رہا ہے تو لے لے، جزاک اللہ خیر، اس کو آپ صدقے میں دے دیں، آپ کسی غریب کو دے دیں۔ تو رقیہ کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جائے گا جب آپ کے رقیہ میں اخلاص نہیں ہوگا، جب آپ اس کو اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں، آپ اس کے لیے کر رہے ہیں کہ لوگ کہیں ارے یار وہ کیا رقیہ پڑھتا ہے۔ کئی لوگ دیکھو لائن لگی ہوتی ہے، روز 100 لوگ آتے ہیں، کتنے لوگ اچھے ہو کے چلے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو مت گنو جو اچھے ہو کے گئے، ان لوگوں کو گنو جو اچھے نہیں ہوئے۔ کیا غلطی ہو رہی ہے میرے عقیدے میں، میرے ایمان میں، میرے عمل میں، میرے اخلاص میں، یا اس پیشنٹ کو میں کیا نہیں بتا پا رہا ہوں، کیا نہیں سکھا پا رہا ہوں، کیوں اس کو شفا نہیں ہو رہی؟ اس پہ غور کریں، اپنے نیگیٹیوز کو دیکھیں۔ یہ گننا ہی نہیں ہے کہ کتنے لوگ اچھے ہو کے گئے، جو اچھے ہو کے گئے وہ اللہ کی طرف سے، اللہ نے ان کو شفا دی، اس میں بڑائی اللہ کی ہے، آپ کی نہیں ہے۔ تو اپنی بڑائی کو پسند کرنا، اپنی بڑائی کو سننے کے لیے اگر آپ رقیہ کرنے لگے ہیں تو آپ اپنے عمل کو ضائع کر رہے ہیں۔ اخلاص بہت ضروری ہے، ریاکاری سے بچنا بہت ضروری ہے، شرک سے بچنا بہت ضروری ہے، اپنے عقیدے کو درست کرنا بہت ضروری ہے۔ ان چیزوں پہ ہم سب کو دھیان دینا چاہیے، جو رقیہ کرنے والے معالجین ہیں وہ بھی، اور جو پیشنٹس ہیں وہ بھی، کہ آپ لوگ اللہ رب العالمین کے لیے صحیح طریقے سے رقیہ کریں، صحیح طریقے سے رقیہ طلب کریں، اور جو ہے شرک سے بچیں، شرک سے پاک رہیں، اپنے گھروں کو تعویذوں سے پاک کر لیں، اپنی زندگیوں کو برے عقیدے سے، غلط عقیدوں سے پاک کر لیں، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی کوششوں کو، محنتوں کو اخلاص کے ساتھ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہماری گناہوں کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔